ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا پکڑا جنہوں نے یعنی بنا لیا جنہوں نے العجلہ بچڑا یعنی معبود بنا لیا سینالہم ان قریب پہنچے گا انہیں غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَأَذِلَّةٌ اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المفترین سزا دیتے ہیں ہم جھوٹ گڑنے والوں کو اور بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے یعنی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی اور دنیا کی زندگی میں یعنی یہ ان کی سزا دنیا کی زندگی تک ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف شرک کرنے کی سزا دنیا میں ملے آخرت میں نہ ملے یا آخرت میں ملے تو دنیا میں چھوڑ دیا جائے یہ وہ ظلم ہے یعنی شرک کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی بہت سارے انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں آٹومیٹیکلی جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کوئی انسان وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے ساتھ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں لیکن شرک کیونکہ گناہ کبیرہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس گناہ کی سزا ان کو نہ صرف دنیا میں ملے گی بلکہ آخرت میں بھی ملے گی دنیا میں کیا سزا ملے گی کہ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذلیل و خوار ہو جائیں گے یعنی کوئی عزت نہیں ہوگی مشرک کی دنیا میں اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور یہ نہیں کہ صرف ان لوگوں نے قوم موسیٰ نے بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو ان کو ہی وہ سزا ملی بلکہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ جو کوئی بھی اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا یعنی شرک کرے گا تو اس کو یہی سزا ملے گی کہ اللہ کا غضب اس کو قیامت کے دن جھیلنا پڑے گا اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی والذین اور وہ لوگ عاملوا السیئات عمل کیے جنہوں نے برے ثم پھر تابو توبہ کی انہوں نے من بعدہا اس کے بعد وآمنوا اور ایمان لائے وہ ان بے شک ربک رب تمہارا من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور جنہوں نے برائیاں کی اور پھر ان کے بعد توبہ کی یعنی کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی جانتے بوجھتے یا پھر انجانے میں من بعدہا وآمنوا اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی کوئی انسان جب کوئی گناہ کر لے تو اس کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو جیسے وہ پہلے پاک تھا توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پاک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی توبہ سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی توبہ قبول فرماؤں جو دن میں گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رات میں اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں کہ جو دن میں گناہ کرنے والے ہیں وہ رات میں مجھ سے آ کر معافی مانگ لے تو میں ان کو بخش دوں اور جو رات میں گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی صبح کو دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جتنی اس دنیا میں یہ ہمدردی اور محبت ہوتی ہے انسان کو جانوروں کو اپنے بچوں سے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں آیا صرف ایک حصہ 99 حصے ابھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں اپنی رحمت کے تو یہ صرف اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے اور جانور اپنے بچے سے یا ایک دوسرے سے جو ہمدردی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جز ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی وسعت پائی جاتی ہے اور وہ بہت پسند کرتا ہے ہم وہ دعا کرتے ہیں نا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو بس مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لینی ہے ولما اور جب سکتا ٹھہر گیا عام موسیٰ سے الغضب غصہ اخذ الالواح تو اٹھا لیا آپ نے تختیوں کو یعنی جب واپس آئے حضرت موسیٰ کوہ طور سے اور انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کر رہے تھے بچڑے کی عبادت
اور یہ دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے وہ تختیاں گر گئیں جو وہ لینے گئے تھے، یعنی اس قدر آپ کو شوق لگا۔ تو پھر جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب حضرت ہارون نے بات سمجھائی کہ میں نے ان کو روکا تھا لیکن یہ تو میری جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے، تو اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے نارمل ہوئے، اس شوق سے باہر آئے، تو پھر انہوں نے اٹھا لی وہی تختیاں، یعنی جو تختیاں آپ کوہ طور سے لینے گئے تھے، جس کے اوپر ان کی شریعت کے احکامات لکھے گئے تھے۔ وفی نسختها، اور تحریر میں، نسخہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ تختیاں لے کر آئے تھے اور ان کے ہاتھ سے گر گئی تھی یہ شرک دیکھنے کے بعد، تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو دیکھ کر ایک اور انہی کی طرح ان کی کاپی بنائی گئی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ٹوٹی نہیں تھی، ویسے ہی حضرت موسیٰ نے ان کو اخذ الالواح واپس اٹھا لیا تھا۔ اینی وے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نسخہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تحریر کو، چاہے وہ اصل ہو یا اگر اس کو کاپی بھی کر لیا جائے تو وہ نسخہ ہی رہے گا۔ ہدن ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ لربہم اپنے رب سے، یرہبون، رہبا اس کا روٹ ہے، رہبا کہتے ہیں ڈرنے کو۔ تو جو لوگ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، یعنی وہ کام ڈاؤن ہو گئے، تختیاں اٹھا لیں، یعنی جو پھر مقصد تھا، جو کام کرنے والا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہدل للمتقین، ہدایت ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اسی طرح تورات کا بھی یہی اصول ہے کہ یہ بھی ہدایت اور رحمت تو ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِرَبِّهِمْ یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا، یعنی ایسے اللہ سے ڈرے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے، تو پھر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ڈر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ جو ساری چیزوں کو، اکثر دیکھیں کہ کبھی آپ آرام سے بیٹھے ہوں اور آپ کو باہر سے کوئی ایسی آواز آئے رات میں، یا آپ کو لگے کہ کوئی ڈاکو اندر گھس آئے ہیں یا کچھ، اس وقت آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم تھی مجھے، اور آپ کو اپنے سارے درد بھول جائیں گے۔ جب آپ کے اندر ڈر آئے گا، اپنی جان جانے کا خوف یا کسی بھی قسم کا ڈر ہو سکتا ہے، کوئی گھوسٹ کا ڈر ہو سکتا ہے، کسی سائے کا ڈر، کسی بھی چیز کا ڈر، تو آپ کو باقی سارے جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے اور ڈر غالب آ جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ انسان بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے۔ جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو کیا انسان اسی طرح خاموش ہو کے بیٹھا رہتا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بیٹھا ہوا تھا؟ اگر ابھی آپ کے کمرے میں کوئی گن لے کر گھسا ہے تو کیا آپ اسی طرح سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تقوی ہوگا، تو اس کو ہدایت و رحمت ضرور ملے گی۔ پھر اس کی زندگی ویسے نہیں رہے گی جیسے کسی نہ ڈرنے والے کی زندگی۔ تو یہ کوئی بھی الہامی کتاب، کوئی بھی آسمانی کتاب، چاہے وہ قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے فائدہ تب اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب اس کو ڈر کے ساتھ لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی سزا کا، اس کی کبریائی کا احساس ہو انسان کے دل میں، تب یہ آیات اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ وختارا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم سے، 70 رجلاً مرد، لمیقاتنا واسطے وعدہ کے، ملاقات کے، فلما پس جب اخذتہم پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلہ نے، قال عرض کی، ربی اے میرے رب، لو اگر شئتا چاہتا تو، اہلکتہم ہلاک کر دیتا تو انہیں، من قبل اس سے پہلے، و ایایا اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں، بما بوجہ اس کے، جو فعل السفہاء کیا بے وقوفوں نے، کم عقلوں نے، منا ہم میں سے، ان ہیا نہیں وہ، الا مگر فتنتک آزمانا تیرا، یعنی تیری طرف سے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تو دلو گمراہ کرتا ہے تو، بہا ساتھ اس کے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وہ تہدی اور ہدایت دیتا ہے تو، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، انتا تو ہے ولینا ولی ہمارا، فاغفر لنا تو پس بخش دے ہم کو، ورحمنا
اور رحم فرما تو ہم پر، وانت اور تو ہی خیر الغافرین بہتر ہے بخشنے والوں میں سے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے کلام کرنے کے لیے، کوہ طور پہ جانے کے لیے۔ پھر جب انہیں زلزلہ نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یعنی وہ جو 70 آدمی گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی تھی کہ جس کی سزا سب کو ملی۔ ایک تو ان کی کم یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا کر جو نہ ہم سے پہلے کسی کو عطا ہوا اور نہ ہی ہم سے بعد کسی کو عطا ہو۔ تو پھر اللہ کو یہ دعا پسند نہ آئی۔ اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اے میرے رب، میرے تو چاہتا، تو اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تو ہمیں اس کام پر اس سے پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوتا جو ہم میں سے ہمارے بے عقلوں نے کیا۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں مگر وہ تو آزمانا تیرا، یعنی یہ بھی تیری آزمائش ہی ہے۔ تو دل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اور جو بھی آزمائش آتی ہے زندگی میں، کبھی تو اس سے لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور کبھی اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جب کوئی آزمائش ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ بڑی تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف لپکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، تیرے ہاتھ میں ہے، تیری طرف سے آزمائش آئی ہے، تو ہی ٹالے گا، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور ہی کیا تھا، ہمیں ہی کیوں، وائی آلویز می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ۔ تو وہ اور اس طرح کے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آزمائش آئے تو اس کا ریئیکشن بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان راضی ہو گیا اس کی رضا میں، یا پھر اس سے گلے شکوے کرنے لگا ہے، اور یہ اس کی ہدایت اور اس کی گمراہی کو ڈیفائن کرے گی یہ چیز۔ یعنی اگر آزمائش کے آنے پر کوئی اور زیادہ عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اس کو یہ آزمائش ہدایت دینے کا سبب بن گئی، اور وہ انسان کہ جو آزمائش میں اور زیادہ پھر بھڑکنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے شکوے کرنے لگا، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے اوپر ایک اور ناراضگی، یعنی ایک تو آزمائش آئی ہی تھی تو اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ صبر اور شکر سے کام لیتا، لیکن اس نے گلے شکوے کر کے اللہ سے شکایتیں شروع کر دی، اور پھر اس طرح وہ اور زیادہ گمراہ ہو گیا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والوں میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ جو 70 آدمی لے کے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، اس میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں تو اسے نہیں مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے 70 جو ان کے مطلب اچھے اچھے آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، یعنی کہہ لیں کہ گنے چنے جو انسان تھے، کچھ جو اچھے شعور والے تھے، ان کو حضرت موسیٰ کوہ طور پر لے گئے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو ان لوگوں نے اس کو سنا، لیکن انہوں نے پھر ادھر جا کر نئے مطالبات شروع کر دیے۔ کیا کہا کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایک ان کا پرابلم یہ تھا، ایک ان سے قصور یہ سرزد ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں کہ جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ لیکن اس میں ایک تیسری رائے بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ 70 آدمی وہ تھے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہوں نے اس سے منع نہیں کیا، یعنی خود گناہ کیا تو نہیں لیکن اپنے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتے جب دیکھی تو انہوں نے ان کو روکا نہیں۔
تو اگر آپ گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں اور روکیں نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی شامل ہیں پھر اس گناہ میں۔ ایک چوتھی رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا، وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ تو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند آئی ان کی یہ دعا، اور اس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، یعنی پھر زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے سے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اور جگہ پر کہ صاعقہ کا ورڈ بھی یوز کیا گیا کہ یعنی ان کو بجلی کی کڑک سے مار دیا گیا، اور ادھر آیا کہ رجفہ یعنی ان کو زلزلے کے ذریعے مار دیا گیا۔ آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کی کوئی دعا مانگی ہو جب اللہ کو ناپسند آئی، یا پھر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا جو ارادہ کیا اور اس کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی عذاب ان پر بھیج دیے ہوں، کہ یعنی نیچے سے زلزلہ آیا ہو اور اوپر سے بجلی کی کڑک۔ وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ تو ہمارے لیے فی ہذہ، اس دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، انا تحقیق ہم، ہدنا رجوع کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، قالا فرمایا، عذابی عذاب میرا، اصیبو پہنچاتا ہوں میں، بھی اس کے ساتھ، من اشاؤ جسے چاہتا ہوں میں، ورحمتی اور رحمت میری، وسعت گھیرا ہوا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فساکتبھا تو پس ان قریب لکھوں گا میں اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں وہ، ویؤتون اور دیتے ہیں وہ، الزکاۃ زکوٰۃ، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور کس کو سزا دے، اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا تو وارد ہوتی ہے۔ تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیں گے۔ وَالزَّکَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتنا یؤمنون، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یتبعون الرسول کہ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، رسول کی جو نبی امی ہے، وہ جو پاتے ہیں وہ اسے اپنے پاس، مکتوبہ یعنی لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم وہ حکم کرتا ہے انہیں، بالمعروف بھلائی کا، وینہاہم اور روکتا ہے انہیں، عن المنکر برائی سے، ویحل اور حلال کرتا ہے وہ، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور حرام کرتا ہے، علیہم الخبائث ان پر ناپاک چیزیں، ویدع اور اتارتا ہے، عنہم ان سے، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اللاتی اور توق وہ جو، کانت تھے، علیہم ان پر، فالذین پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، وعزروہ اور تعظیم کی انہوں نے آپ کی، ونصروہ اور مدد کی انہوں نے آپ کی، واتبعوا النور اور پیروی کی انہوں نے نور کی، الذی وہ جو، انزل اتارا گیا، معہ اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون تو یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، یہی سمر کی وضاحت کے لیے کہ جو قطعی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات، آخرت کی نجات ممکن نہیں ہے، اور ایمان بھی وہی معتبر ہے کہ جس کی تفصیلات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اس آیت سے بھی جو وحدت ادیان کی جڑ ہے وہ کٹ جاتی ہے، یعنی جب لوگوں نے یہ کرنا چاہا کہ سارے دینوں کو ملا کر ایک ایسا دین بنا دیا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تو اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی شریعت تو وہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ڈیفائن کر دیا، یعنی ہر وہ چیز کہ جو انہوں نے حلال کرائی، حلال
قرار دی وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اگر سارے ریلیجن کو اکٹھے کر کے ایک ایسا ریلیجن بنانے کی کوشش کی جائے کہ جس میں کچھ چیزیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیے جائے تاکہ وہ سارے انسانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، تو اس آیت سے اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان کے بوجھ، تو یہ بوجھ اور توق وہ ہے کہ جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، یا اسی طرح جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اس کا کاٹنا ضروری ہوتا۔ لیکن شریعت محمدی میں کیا ہوا کہ اسے صرف دھونے سے کام چل جائے گا، اور اسی طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن افسوس کہ اس امت نے اپنے طور پر کتنے ایسے رسم و رواج بنا لی ہیں اور وہی جاہلیت کے طریقے کر لی ہیں کہ جو انسان کی نے اپنے اوپر ایک بوجھ طاری کر لیا ہے۔ یعنی دین تو آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی جو دین بھیجا گیا وہ بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کو اپنی طرف سے مشکل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں اس کو۔ تو دین بہت آسان ہے، جو چیزیں پچھلی امتوں میں بڑی سختی کے ساتھ تھیں تو دین محمدی میں اس کو آسان کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ نور ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس نور کی روشنی میں، اس ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو کے اصولوں کو متعین کرنا ہے، تو تب جا کے کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔